اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے واقعات شیئر کر دیتے ہیں تاکہ میں باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں اور ان کا بھی بھلا ہو سکے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار کی برکت کو جانیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کریں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ عموماً میں جواب نہیں دے پاتی انسٹاگرام میں سب کے میسیجز کا، تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کچھ ویڈیوز بھی نہیں اپلوڈ کر پا رہی، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوئی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور واقعات شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کے میسیجز کا بھی رپلائی دوں گی۔ تو ابھی جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے والی ہوں، یہ واقعہ ایک بہن کا ہے جو کہ ایک اسکول میں جاب کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مصروفیت کی وجہ کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ اسکول سے مجھے چھٹی لینی پڑی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں وہ یہ بات جانتی ہوں گی کہ اسکول میں چھٹیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی ٹیچرز کو، اور بڑا وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بس ایک ٹیچر گئی تو اور دوسری آ گئی۔ بہت کم ادارے ہوتے ہیں جو ٹیچرز کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ استاد سب سے زیادہ قدردان رتبہ ہے اور لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ خیر واقعہ کچھ یوں ہی ہے کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے لیے یہ مسئلہ تھا کہ مجھے ایک ہفتے کی چھٹیاں چاہیے تھیں، اور ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے بات کی جس کے اوپر ان کو چھٹی نہیں ملی، اور جب چھٹی نہیں ملی تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ اپلائی کرنے کی کوشش کی تب بھی چھٹی ان کو ایک دن کی ملی، پھر دوسرے دن بھی ان کو نہیں ملی گئی چھٹی۔ اب وہ کہتی اسی کشمکش میں تھی اور پریشانی میں مبتلا کہ اگلے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی 2 سے 3 چھٹیاں کرنی پڑ گئیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان 2 سے 3 چھٹیوں میں تیسرے دن جب میں نے جانا تھا تو میری آنکھ ہی دیر سے کھلی، اور وقت کچھ یوں ہو گیا کہ تقریباً اسکول پہنچتے پہنچتے 9 سے 9:30 ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں اس غفلت کی میں وجہ جانتی تھی کہ یہ غفلت میری وجہ سے ہوئی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ مجھے چھٹیاں ایک ہفتے کی چاہیے اور مجھے نہیں مل رہی تھی اسکول سے۔ میری پریشانی تھوڑی بڑی تھی پر اسکول والے یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ خیر وہ کہتی ہیں کہ وہ پریشان ہوئیں کہ اگلے دن جب میں نے جانے کا وعدہ کیا تھا اسکول میں تب بھی میں لیٹ ہو گئی، پر وہ کہتی ہیں کہ بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یا اللہ میری مجبوری آپ جانتے ہیں اور آپ ہی ہیں جو کہ میری مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی بات سوچتے ہی وہ کہتی ہیں کہ وہ اسکول چلی گئیں 9:30 بجے، اور انہوں نے بہت زیادہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں پرنسپل کے آفس میں بیٹھی تھی، وہاں پر وہ کہتی ہیں انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قرآن کی بھی آیت پڑھ ڈالی، کچھ قرآن سے اپنے فون سے قرآن پاک پڑھ کے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کہتی ہیں پرنسپلوں کی طرف جب متوجہ ہوئے، ایک پرنسپل کوئی کام کر رہے تھے اس ٹائم، لیکن جب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو کہتی ہیں انہوں نے سارا واقعہ ان کو بیان کیا، اور انہوں نے بہت تحمل سے ان کا سارا واقعہ سنا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو مزید چھٹی چاہیے تو ہم آج بھی آپ کو دے دیں گے۔ کہتی ہیں میں اکا بکا رہ گئی پریشان کہ ایک دم سے ہی میرے سارے معاملات حل ہو گئے۔ میں جو اتنی گھبرا رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ دیکھیں جب لوگ حق پہ ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اگر تو آپ حق پہ نہیں ہیں اور آپ جان بوجھ کے چھٹیاں کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے اپنے محکمے میں جہاں آپ کام کرتے ہیں اس کو تنگ کر رہے ہیں، تو پھر دیکھیں ایسے معاملات میں تو خدا خوفی رکھنی چاہیے ہم سب کو۔ لیکن اگر آپ جان کر نہیں کر رہے اور آپ کو واقعی آپ کی مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں۔ اور کہتی ہیں ایسے ہی ہوا، استغفار کہتی ہیں میرا 1000 بھی شاید مکمل نہیں ہوا ہوگا، کچھ 200 300 400 اس طرح، بس 1000 سے کم تعداد تھی، اور بس ایک قرآن کی آیت جو کہتی ہے کچھ 1-2 آیت یا شاید ایک آیت کہتی ہیں میں نے پڑھی تھی پرنسپل کے آفس میں، بس کہتی ہیں وہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ اتنی آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کی، پرنسپل نے نہ صرف میری بات سنی بلکہ مجھے کہا کہ آپ چھٹی اور لینا چاہتی ہیں تو لے لیں، اور بہت عزت کے ساتھ کہتی ہیں میں واپس اپنے اسکول کے ڈپارٹمنٹ میں گئی اور وہاں پر میں نے پڑھایا ہے۔ کسی بڑے اسکول پہ کام کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ وہاں پہ تھوڑے سے ڈپارٹمنٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں جا کر جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بہت عزت دی اور میرے معاملات آسانی سے حل ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں استغفار کی برکت سے اتنی آسانی ہوئی۔ پھر یہ بہن ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں اپنا کہ ایک دفعہ یہ کہیں پر ان کی جو سواری تھی وہ پھنس گئی، اور پھنسی کچھ یوں کہ وہ کہتی شہر کے اندر ہی وہ لوگ تھے اور وہاں پر ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنی پریشانی تھی کہ گاڑی کو کیا ہو گیا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ استغفار پڑھنا شروع کیا اور پڑھتی چلی گئی، اور کہتی ہیں کہ اسی وقت جو ہے گاڑی تو سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ہم لوگ گھر بخیریت پہنچ گئے۔ جب گھر بخیریت پہنچے تو کہتی ہیں کہ ان کے گھر والے جا کے آسانی سے کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی بھی گھر لے کر آ گئے۔ تو یہ سارے معاملات سن کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار میں، دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ استغفار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے تمام معاملات حل ہوتے ہیں۔ استغفار اگر کوئی پرابلم ہے استغفار پڑھیں، استغفار آپ کی مشکلات پریشانیوں کا حل ہے۔
ہم اکثر اوقات استغفار کی پاور کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں میں ویسے تو یہی کہوں گی کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور میں ہمیشہ سے یہی کہتی آئی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی کم از کم 1000 مرتبہ کمپلیٹ کریں، اور اس کے ساتھ آپ استغفار بھی کنٹینیو کریں. اور اس کا ریزن میں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ استغفار جو ہے وہ تقریباً 15 منٹ میں 1000 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. درود ابراہیمی 1000 کمپلیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب درود ابراہیمی استغفار آپ اکٹھے پڑھتے ہیں، جیسے کہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا 1000 مرتبہ کمپلیٹ کر لیا، 500 دفعہ پڑھ لیا، پھر استغفار پڑھ لیا 1000 مرتبہ، پھر 500 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، یا 100 کر کے درود ابراہیمی پڑھ لیا، تو دیکھیں درود پاک تو سب سے افضل ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن کیونکہ درود پاک ایک ایسی بات ہے، اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، تو ان دونوں کو اکٹھا پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے پہلے درود پڑھنا ساتھ میں استغفار لگا دیں، ایسا نہیں. اکٹھا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے دن میں آپ درود پاک بھی ختم کریں گے اور استغفر اللہ بھی ختم کریں. اور کیونکہ درود ابراہیمی اکثر لوگ 1000 سے بھی اوپر نہیں پڑھ پاتے، تو استغفار چلیں آپ 4 5 ہزار بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ لوگوں کو بتائی گئی بات ہے، کیونکہ بے شک درود پڑھنے سے ہمارے جو مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، نہ صرف مسئلے مسائل بلکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور درود تو ایسی عبادت جو کافر بھی کوئی پڑھے گا تو اس کی قبول ہو جائے گی، اور پھر وہ کافر رہے گا نہیں، سب ہم جانتے ہیں. لیکن استغفار کیونکہ درود کی تعداد ہماری کچھ کم ہو جاتی ہے، اگر زیادہ ہو رہی ہے درود کی تعداد بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن استغفار از سم تھنگ کہ ہم 5000 اگر استغفار پڑھیں اور اس سے زیادہ بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیں. درود پاک تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا بالکل بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اس دن آپ کے لیے عید کا دن ہوگا جس دن آپ یہ کریں گے. تو استغفار سے ہماری مشکلات پریشانیاں حل ہوتی ہیں. میں درود پاک، استغفار، تہجد پہ ویڈیوز اس لیے بنا رہی ہوں، لوگوں کے ایکسپیرینس اس لیے شیئر کری ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ ان سب کو ایڈ کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ان میں سے 2 یا 1 چیز کو بھی سٹارٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم سب چیزوں میں آ جائیں گے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن جو درود پاک ہے نا، اس کے اندر وہ ایک ایسی طاقت ہے جسے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ ان سب چیزوں کی طرف آ جائیں گے، تہجد گزار بھی بن جائیں گے، استغفر اللہ، استغفار بھی پڑھنا، یہ سب آپ کی زندگی میں آسان ہو جائے گا. نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اور بھی بہت سے روحانی کمالات ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں کہ اتنی آسانی سے کسی کو روحانی رتبہ نہیں مل جاتا. بہت سارے لوگ میسج آتا ہے مجھے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے روحانی رتبہ مل جائے. دیکھیں میں پہلی بات کوئی پیڑنی تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے، میں بھی آپ لوگوں کی طرح عام انسان ہوں، اور میرے ساتھ بھی بہت سارے ایسے دن گزرتے ہیں جب درود پاک پڑھا ہی نہیں جاتا. جیسے ابھی دیکھ لیں ویڈیوز نہیں آ پا رہی تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. ہو سکتا ہے آگے بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے آگے آ جائیں، کچھ میں نہیں کہہ سکتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے. میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کبھی بھی کریڈٹ نہیں دیتی کہ میں یہ ویڈیوز بنا رہی، اللہ تعالیٰ بنوا رہے ہیں. اسی طرح درود پاک پڑھنا، استغفار پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ برسیسا کا واقعہ مجھے ڈرا کے رکھ دیتا ہے کہ میں کہتی ہوں یا اللہ، اتنا نیک پرہیزگار انسان جب گمراہ ہو سکتا ہے تو پھر میں کیا چیز ہوں، ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں. اسی لیے جب درود پاک کا ورد کم ہوتا ہے، استغفار، نمازوں میں سستی آنے لگتی ہے، تو ڈر جاتی ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں کون سا وہ پل ہو جب یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں. اسی لیے میں دعا کرتی ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں رائے برابر بھی بھلائی ہے، کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور ہمیں درود پاک ہم مرتے دم تک پڑھتے رہیں. استغفار، نمازوں کی پابندیاں کریں خوبصورت طریقے سے. نماز کا اول تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق کبھی نہیں ادا کر سکتے، اپنے ماں باپ کا بھی کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. ویسے ہی نماز جو ہے، ہم اور آپ عام انسان ہیں، نماز، استغفار، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے مناسک، یہ ساری عبادات ہم خود کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. تو اس لیے میں اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسے ان کو پسند ہے، اور ہم سب کی ایمان پہ موت ہو. آمین ثم آمین. آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو عام کریں، اپنی زندگی میں استغفار، نماز، قرآن کو عام کریں، تہجد گزار بنیں، صدقہ خیرات کریں. آپ نے دیکھیں آپ کی زندگی کامیابیوں کی طرف جائے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی. اور جیسے ایک حدیث ہے 4105 جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سند ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے. اور جس کی نیت حصول آخرت یعنی آخرت کا حصول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، اس کے دل کو بے نیازی عطا کریں گے،
اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ ہم سبھی چاہتے ہیں دنیا ذلیل ہو کے ہمارے پاس آئے، لیکن جب تک ہمارا مقصد آخرت کا حصول نہیں ہوگا دنیا ذلیل ہو کر نہیں آئے گی ہمارے پاس۔ میں امید کرتی ہوں کہ جتنے آج آپ کو میں نے استغفار کے واقعات سنائے ہیں اور آپ لوگوں نے کہیں بھی سنے ہوں، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگی میں، درود پاک کو ایڈ کریں گے، نماز قرآن کو ایڈ کریں گے، پھر آپ دیکھیں آپ کو روک کوئی نہیں سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی کسی کے پاس نعمت نہیں ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات بڑی خوبصورت سنی، انہوں نے کہا، شاید وہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن مجھے جو ان کا جملہ یاد ہے میں وہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جو شخص سمجھتا ہے جس کے پاس قرآن کی دولت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کے دنیاوی دولت ہے، کوئی اور دولت ہوگی، تو وہ قرآن کی قدر نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ویسا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔